सियासत को समझते हैं, फ़लसफ़ा आज़ादी को समझते हैं, दुनिया की तारीख़ और तारीख़ के जो इर्तिका तहरीक उसी सूरत में कामयाब होती है जब तहरीक के अंदर क़यादत मुत्तहिद हो। लिबरेशन फ्रंट एक मुकम्मल तंजीम है जिसके पास अपना एक इनकलाबी आइन मौजूद है, और हम जैसा हम कहते हैं कि किसी के पास भी तरफ बिम्बर सेक्टर की तरफ, और इसी तरह पिछले साल हुआ था तेतरी नोट सेक्टर की तरफ। इन धरनों का क्या नतीजा निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सकलैन पीर पंजाली पहाड़ी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के वाइस चेयरमैन जनाब सरदार उस्मान काशर साहब हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। सरदार उस्मान काशर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी तालीम के बारे में बता दें और बचपन की ज़िंदगी के बारे में बता दें कि आपने कहाँ पर ज़िंदगी गुजारी और तालीम कहाँ पर हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, हमारे जो ख्यालात हैं वो हमारी आवाम तक पहुँचाने के लिए हमारा जो तावन किया। मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि मैं चूँकि बचपन के हवाले से मतलब एक तवील स्ट्रगल जो है वो समझता हूँ कि मौजूद है। चूँकि मेरे जो वालिद साहब थे वो इस बाग के अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि राइल आदमी थे। मैं नहीं कहता बल्कि ये एक हकीकत है। अब उसकी वजह से उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम यानी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी जगहों पे रहें। तो इस दौरान ये हुआ कि इब्तदा कुछ अर्सा हम बाग में ही रहे, उसके बाद हम वाकई चले गए। फिर उनकी जो क्राइसिस की वजह से हम वापस जो है मूव हुए, गाँव में रहे। प्राइमरी में यानी तीसरी, चौथी, पाँचवीं वो गाँव के प्राइमरी स्कूल से मैंने हासिल की। उसके बाद 7वीं और 8वीं जो है वो रत्नोई यानी हमारा जो हाई स्कूल है वहाँ पे वो की। 8वीं के बाद जो है यानी 8वीं में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। 8वीं, 9वीं, 10वीं बॉयज़ स्कूल जो हमारा ये शहर का है बाग का, वहाँ से हासिल की। और उसके बाद फिर बॉयज़ डिग्री कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन की, और फिर उसके बाद जो है मुज़फ़्फ़राबाद से LLB की। अच्छा, और दूसरा सवाल आपसे करूँगा कि आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के वाइस चेयरमैन, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक रियासत की आज़ादी की जदोजहद कर रही है। और जब एक जमात ही खुद ग्रुपों का शिकार हो जाए, इख्तलाफात का शिकार हो जाए, तकसीम हो जाए, तो वो रियासत को कैसे आज़ादी दिलवाएगी? असल में आपका ये सवाल यकीनन नारज़ वो जो जी शऊर होता है उसके लिए ये जो है उसके जहन में ये सवाल अटका होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सियासत को समझते हैं, फ़लसफ़ा आज़ादी को समझते हैं, दुनिया की तारीख़ और तारीख़ के जो इर्तिका हैं उनको समझते हैं, तो उनके नज़दीक हमेशा से उन्हें ये देखने को मिलता है कि तंजीमें उस वक़्त जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं जब तंजीमों के अंदर जो आइन बनाया जाता है उस आइन के हवाले से और उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जाता, बुनियादी जो असूल हैं उनका कत्ल किया जाता है, जो आपका नज़रियाती तौर पे जो आइडियालॉजी होती है उसका कत्ल किया जाता है। तो ऐसी सूरत में हमेशा जो यानी उसी तंजीम के अंदर मौजूद जो दोस्त जो एताद के नाम पे जो लोग उस आइन की बालादस्ती चाहते हैं, फिर जब उनके लिए वहाँ पे कोई जगह और मकाम नहीं बचता तो ऐसे लोग फिर उन तंजीमों से या तो बाहर कर दिए जाते हैं। हम भी उन्हीं लोगों में हमारा भी शुमार है कि 2011 में जब हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे, JKLF के साबका आइन और जो आइडियालॉजी थी उसकी बात कर रहे थे, जब हम अवामी मसल्ह जदोजहद को अपने आइन के अंदर जिस की बुनियाद पर हम यानी JKLF का जो तुरा इम्तियाज़ है वो बाकी जो आज़ादी पसंदों से है, क्योंकि JKLF ने हमेशा प्रैक्टिस के ऊपर यकीन किया है, अमल के ऊपर यकीन किया है। और जब उन सारी चीज़ों को जो है वो हदफ कर दिया गया बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर किसी लॉजिक के बताए जो है उन सारी चीज़ों को हदफ करके एक पुरअमनी का राग लापा गया, शोदा की कुर्बानियों पे जो हम समझते हैं कि सौदाबाजी की गई, JKLF के झंडे की तशरीहात जो है वो चेंज कर दी गई, मोनोग्राम जो है उसको चेंज कर दिया गया। तो ऐसे में ये होता है कि ज़ाहिर तंजीम के अंदर जो लोग नज़रियाती तौर पे किसी आइडियालॉजी के साथ जुड़े होते हैं तो वो फिर महज जो है ना हुआ के लिए वो तंजीमों में नहीं ठहरते, जिसकी वजह से ये होता है कि ज़ाहिर तंजीमें टूट फूट का शिकार होती हैं। हम ये समझते हैं, जो आपका दूसरा सवाल है कि कौम को कैसी आज़ादी दिलवाएंगे, हमें डायग्नोज करना होगा। मैं समझता हूँ कि जिस JKLF का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमने 2011 के बाद एक तारीखी सफ़र किया है, जिस सफ़र में सबसे पहले तो हमें ये क्लियर किया है कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है ये बेसिकली है क्या, हमारा दुश्मन कौन है
اور ہمارا دوست کون ہے، اور اس سارے لڑائی کے اندر ہماری لڑائی بیسیکلی بنتی کیا ہے، ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ کون سے انقلاب کی صورت میں جو ہے وہ یہ حل ہوگا. تو وہ ساری چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی جمہوری انقلاب وہ واحد راستہ ہے جو ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہماری منتشر یعنی ملٹی اقوام ہے، ملٹی مذاہب ہیں، ملٹی زبانیں، ان ساروں کو یکجا کر کے ایک جدید نیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جس کی دعوت و تبلیغ 2011 کے بعد ہم نے کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی عوامی حقوق کے لیے یعنی ہمارے ہی وہ دوست یا ہماری جو تنظیم ہے، گو کہ ہم تنظیم کے یعنی اس نام سے بھی بعض جگہوں پہ کام نہیں کرتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس جھنڈے کی تکمیل کے لیے جو عوام ہے وہ تیار ہے کم از کم، اور ہمارے دوست یقیناً اس کے لیے خراج تحسین کے مستحق ہیں. آگے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کا تعلق کس گروپ سے ہے، اور ساتھ ہی ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کی جو موجودہ جتنے بھی قیادت ہے، جتنے گروپوں کی قیادت کر رہے ہیں، جو تحریک ہوتی ہے، تحریک اسی صورت میں کامیاب ہوتی ہے جب تحریک کے اندر قیادت متحد ہو، اتحاد ہو. جب تحریک کی تقسیم کا شکار ہو جائے، اختلافات کا شکار ہو جائے تو تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. اس پر آپ کا پوائنٹ آف. اس میں تو آپ کے پہلے نقطے پہ اس لیے اختلاف کروں گا کہ بنیادی طور پہ جو تنظیم ہوتی ہے یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے بہت سارے دوست پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جو تھیوریکلی جو نالج ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. تنظیم کا بیسیکلی مقصد جو سیاسی تنظیم کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنا سیاسی جو ہے وہ ایک آئین ہوتا ہے، اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی گروہ جو اپنے اس آئین کی روشنی کے اندر جو ہے وہ منظم بھی ہو، آئین کو فالو بھی کرتا ہو، اپنا آئین بھی رکھتا ہو، آئیڈیالوجیکلی بھی کلیئر ہو، تو اس کو تنظیم کہا جاتا ہے. گروہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس کوئی آئین نہیں ہے، جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی واضح لائے عمل نہیں ہے، کوئی موقف نہیں ہے، اس کو آپ گروہ کہہ سکتے ہیں. سو ہم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک مکمل تنظیم ہے جس کے پاس اپنا ایک انقلابی آئین موجود ہے، اور ہم جیسا ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی ایسا یعنی لاجیکلی، تھیوریکلی اور ریولوشنری جو ہے آئین کسی دوسری تنظیم کے پاس موجود نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک الگ تنظیم ہیں، ہم گروپ نہیں ہیں. اس کے ساتھ جو دوسرا سوال آپ نے کیا، قیادت جو ہے ہماری جو قیادت ہے یعنی دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کرتے ہیں اس قیادت کی صفات کیا ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا. میرے جو چیئرمین ہیں یعنی ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں سردار صغیر صاحب ہیں، کوئی مخالفین بدترین مخالف بھی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی اس بندے نے کہیں مالی خرد برد کی ہے، اس نے کہیں ہر دو طرف انٹرنیشنل کسی بھی ایجنسیز کے ہاتھوں اعلی کار بنے ہیں، یہ انہوں نے کہیں کوئی مصلحت دکھائی ہے، اپنے موقف سے کہیں پیچھے ہٹے ہیں، تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے جی کہ قیادت بکی ہوئی ہے، قیادت لوز ہے، قیادت یہ ہے، قیادت وہ ہے. اب سردار صغیر صاحب کی قیادت میں جو اسٹرگل جس نے بھی کی، ان کا بدترین مخالف بھی یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ کریکٹر کے لحاظ سے کلیئر ہیں، اوصاف کے لحاظ سے کلیئر ہیں، موقف کے اوپر کلیئر ہیں، وہ دو ٹوک بات کرتے ہیں، بے خوف ہیں. یعنی کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ وہ اگر وہ مذمت کی پولیٹکس اس وقت بھی اگر کوئی سو کالڈ آزاد کشمیر میں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ سردار صغیر صاحب کی قیادت میں کر رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے مختلف زیارتوں پہ دیکھا ہوگا کہ وہ بھی سالانہ طور پہ عرس بنا دیے جاتے ہیں اور بہت ساری گیدرنگ چاولوں پہ اکٹھی کر دی جاتی ہے. اس طرح کی تو تنظیمیں بے شمار آپ کو ملیں گی جو 11-12 فروری بنا دیں گی، جو چند ایک جو ہے احتجاج اور مظاہرے کر کے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تصاویر تو گٹھی کر لیں گی. لیکن جب عوامی مسائل کی بات آئے گی، جب عوام کے بنیادی نیڈز اور حقوق کی بات آئے گی، جب کہیں مذمت کی بات آئے گی، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں. تو کم از کم اس سو کالڈ آزاد کشمیر کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ سردار صغیر خان کی قیادت میں ہم کنفیوز نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کی کہ ہم کوئی تنظیمی لیبل ہر جگہ نہیں لگاتے، لیکن ہر جگہ آپ کو کھڑے نظر ضرور آئیں گے. کیونکہ ہم کنفیوز نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جو ہے یہ عوام ہی کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے، اور اس فرسودہ نظام کو ایک بہترین نظام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ جو 2019 میں دھرنا ہوا تھا چکوٹھی کی طرف، بمبر سیکٹر کی طرف، اور اسی طرح پچھلے سال ہوا تھا تیتری نوٹ سیکٹر کی طرف، ان دھرنوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ اس پہ بھی میں آپ کے نالج کے لیے بھی آپ سے عرض کروں کہ 7 سپتمبر 2019 کو سو کالڈ آزاد کشمیر کی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جو مارچ تھا راولا کوٹ سے تیتری نوٹ کی طرف، وہ سردار صغیر صاحب ہی کی قیادت میں تھا. اس میں بلا امتیاز لوگ، پارٹی، علاقہ یعنی لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور اس وقت کی جو رپورٹنگ تھی الجزیرہ کی اس کے مطابق 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے نکلے. اب اس کا ہمیں جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ تحریکوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم ریاست جموں کشمیر کی جو موجودہ جو پوزیشن ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. عجیب اس طرح ہے کہ ہم 3 قابض ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہے، چائنا کے درمیان یعنی صورت میں، ہندوستان کی صورت میں اور پاکستان کی صورت میں.
اب جب ہماری قوم یا نیشن جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو کم از کم ہم اپنے اس پار کے جو بھائی ہیں ان کو یہ ضرور دکھائیں گے کہ جب انڈیا نے اور پاکستان نے مل کے آپ کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی, آپ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے بانٹنے کی کوشش کی, اس پار کے جو کشمیری ہیں ان کو زبردستی ہندوستانی بنانے کی کوشش کی, تو اس وقت اس آزاد کشمیر سے جو جاندار موقف اور جاندار جو آواز تھی وہ ہم تھے. ٹھیک ہے, تو کم از کم سب سے پہلا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تاریخی اعتبار سے ہم خاموش اور مسلیت کی موت نہیں مرے, بلکہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنا جو تڑپ تھی اس کا اظہار یقیناً کیا ہے. اب جو دیگر دھرنے جن کی بات آپ نے کی, میرے خیال سے اس پہ میں اس لیے کوئی موقف نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ جن تنظیموں نے یا جن JKLF کے نام سے جن فنکشنز نے ان کو آرگنائز کیا وہ خود اس پہ اپنی وضاحت دے چکے ہیں اور ان کے بعد وہ مزید تقسیم ہو چکے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. البتہ اپنی جو پارٹی کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی اس کا یہ دوسرا فائدہ یقیناً موجود ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کی وہ جو تھرڈ آپشن ہے, جو کسی بھی قوم کا پہلا آپشن ہوتا ہے, اور اس سو کارڈ آزاد کشمیر یا پاکستان میں اس کو تھرڈ آپشن کہا جاتا ہے, یعنی حق خود مختاری, اس کے اوپر جو ہے اس کو یقیناً تقویت ملی اور انٹرنیشنل دنیا میں یہ پیغام ضرور گیا کہ جی ریاست کے لوگ جو ہے وہ ہر دو طرف کسی تیسرے آپشن کی بات کر رہے ہیں, یعنی غیرت سے جینے والوں کی بھی ایک بڑی جو کثیر تعداد ہے وہ یہاں پہ آباد ہے. اگلا کوشچن آپ سے یہ کروں گا کہ جو قوم کے رہنما ہوتے ہیں, جو قوم کی قیادت کرتے ہیں, آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہیں, نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے اپنی قوم کے لیے جنگ لڑی اور ایک زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے جیل کی سلاحوں کے پیچھے نکالا. لیکن ہم آپ کی قیادت کی اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس قوم سے یعنی گراؤنڈ ورک سے دور ہیں اور وہ دوسرے ملک میں جا کر وہ اپنی زندگی بسر کریں اور وہاں سے جا کر وہ ریاست کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو. اچھا, قیادت کے حوالے سے پھر میں آپ سے وہی عرض کروں کیونکہ میں قیادت سے مراد ظاہر ہے سردار صغیر صاحب ہیں, ٹھیک, جو ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں. ٹھیک, ان کی زندگی سب کے سامنے ہے, بچپن سے لے کے, یعنی وہ جو یہ ابراہیم غازی ملت جس کو لوگ کہتے ہیں نامناد, ٹھیک, ان کے خاندان سے ہیں وہ, یعنی وہ کلوز فیملی ہے. وہ اگر اسٹیٹس انجوائے کرنا چاہتے تو میرے خیال سے ان سے بہتر آپشن شاید کسی کے پاس نہیں تھا, لیکن انہوں نے مذمت کی سیاست کے اوپر یقین رکھا اور آج بھی یعنی ذاتی کرائسس کے ہونے کے باوجود وہ اس تسلسل کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تنظیم میں تنظیمی سطح پہ اگر کوئی چیز طے ہو جاتی ہے کہ کسی دوست کو باہر بھیجنا ہے, کسی دوست کو باہر جانا چاہیے, تو وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کم از کم فیلڈ چھوڑ کے بھاگنے والا کانسیپٹ ہماری تنظیم میں نہیں ہے. دوسرا جو میں آپ سے عرض کروں کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو انقلابی تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے, ان کے منظم کرنے کے لیے, کیونکہ ہم جس فلسفے پہ قائل ہیں وہ فلسفہ ہے بنیادی طور پہ خود اعتمادی کا, اور خود اعتمادی کا فلسفہ یہ ہے کہ مجھے اپنی جیب پہ انحصار کرنا ہے, تحریک پیسوں کے بغیر نہیں چلتی. جب تحریک پیسوں کے بغیر نہیں چلتی اور میں کسی ایجنسی سے, کسی اعلیٰ کار سے, کسی کا اعلیٰ کار بننا نہیں چاہتا, کسی ملک کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہتا, اسٹیبلشمنٹ کا نہیں بننا چاہتا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے میں نے اپنی تنظیم کو کیسے جو ہے وہ منظم کرنا ہے اور اس جو تحریک ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. تو پھر ایک آپشن باقی بچتا ہے, وہ یہ ہے جی کہ ہماری طرح کے کوئی دوست جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو قربان کریں اور وہ کسی جگہ چلے جائیں, وہاں جا کے ایڈجسٹ ہوں اور وہ تنظیم کو سپورٹ کریں, کیونکہ ہماری تنظیم کا جو انحصار ہے اپنے دوستوں پہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی آر نہیں ہے, بلکہ یہ ہم اپنے دوستوں کا اس کو یعنی اس امتحان میں ان کو ڈالتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا جو ہے وہ چولہا بھی جلاتے ہیں اور وہ تنظیم کے حوالے سے بھی جو ہے اپنا حلال کمائی میں سے جو ہے اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل, اس کے اوپر ظاہر ہماری تنظیم کے جو فنڈنگ کا نظام ہے وہ بیس ہی اپنے دوستوں پہ کرتا ہے. خود انحصار. بے شک. ریاست جموں کشمیر مکمل تقسیم ہے, ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے, ایک حصہ چائنا کے پاس ہے, ایک حصہ ہندوستان کے پاس اور ایک حصہ نام نہاد آزاد کشمیر ہے. یہ 4 حصے ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے کس حصے میں کسی حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی, عوام کے لیے سہولیات ملی, تعلیم کے سیکٹر میں, صحت کے سیکٹر میں, انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں؟ سہولیات کے اعتبار سے تو آپ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں اس کا کمپیریزن کم از کم یہاں نہیں کر سکتے, اور وہ جو وہاں پہ جو سہولیات کا دار مدار ہے وہ 1949 اور پھر 44 کے اندر جو نیشنل کانفرنس تھی اس کا دیا ہوا جو روڈ میپ تھا, شیخ عبداللہ کی جو اسٹرگل تھی اور نیشنل کانفرنس کی بالخصوص یہ جو جتنی تعمیر و ترقی ہے یہ ان کے محرون منت ہے. اس کا کریڈٹ مودی کو نہیں جاتا, اس کا کریڈٹ ہندوستان کو نہیں جاتا. ایک بیک گراؤنڈ ہے, بالکل ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور یہاں وہ جو تعمیر و ترقی ہے وہ جو ویژنری اس وقت جو اس نے سوچ دی, بہت ساری چیزوں پہ اختلاف موجود ہوتا ہے, لیکن جس نے جو کام کیا ہو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اس کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے, تعریف کرنی چاہیے. تو وہ شیخ عبداللہ ہی کو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پار ہمیں ایئرپورٹس نظر آتے ہیں, انفراسٹرکچرس کی بہت ساری
जो रेलवे निज़ाम नज़र आता है, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, सेहत के एतबार से बहुत आगे हैं, और सबसे बढ़ के सेहत के साथ जो उनकी इंडस्ट्री है जिसमें यानी ज़राअत के शोबे में वो फ्रूट्स के में पूरे हिंदुस्तान के लिए वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो ये सारी वहाँ की जो लोकल क़यादत थी, यकीनन इसका सेहरा उनको जाता है। जो आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान और ये सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की, क्योंकि इस पर डायरेक्ट पाकिस्तान का कब्जा ही है, अमलन यहाँ पे सहूलतकार जो हैं वो बैठाए जाते हैं, और उन सहूलतकारों को भी एक ख़ास किस्म की जो है ना अली बे की पट्टी पढ़ाई जाती है, उससे वो बाहर नहीं देखते। हाँ, मतलब कोई इक़्तिदार में बैठा हुआ आदमी वो किसी सूरत में वो ये नहीं कह सकता जी कि इस सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती मादनियात और नबातात और यहाँ पे पाए जाते हैं, वो यहाँ की आवाम की मलकियत है। इस पे आपको कोई आदमी बात करते हुए नज़र नहीं आएगा। यहाँ आपको राइवेंड का मरीद बनाने की तबलीग की जाती है, यहाँ लाड़काना का जो है वो मरीद बनाने की तबलीग की जाती है, बनी गाला का ख़ास किस्म का मरीद आपको यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो यहाँ बेसिकली तौर पर ये जो तंजीमें हैं यहाँ, ये पाकिस्तान की सियासी फ्रेंचाइजें जो वहाँ के जो नापाक किस्म के जो एजेंडे हैं उसकी तकमील के लिए यहाँ पे कोशां हैं। यही वजह है कि अगर आज आप यानी जो इलाक नवाज जो भी दोस्त भाई हमारे हैं, वो अल्लाह कहता है कुरान में कि मैंने मोहरें लगा दी हैं दिलों पे, दिमागों पे, और आप इनको जो मर्जी कहें ये सुनने समझने से कासिर हैं। उनसे अगर आप पूछें कि आप इस शो का जो आपका नारा है जी कि आप कश्मीर को बना देंगे, रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे, तो आप कैसा पाकिस्तान बनाएंगे? इस्लामाबाद जैसा, जहाँ बंदा यानी सुबह निकलता है दिन दिहाड़े जो है आपका पार्लियामेंट का मेंबर मार दिया जाता है और उसकी तहकीक नहीं होती? आप उसको पिंडी जैसा बनाएंगे जहाँ मालूम आप उसको पिंडी जैसा बनाएंगे जहाँ पिछले 2-3 माह के अंदर दर्जनों रियासत जम्मू कश्मीर के बासी मार दिए जाते हैं? आप उसको कराची जैसा बनाएंगे जहाँ रेंजर्स दिन दिहाड़े मासूम बच्चों को मार देती है? आप उसको सरहद जैसा बनाएंगे? कोई आपके पास सिंबॉलिकली कोई है नहीं कि आप उसको दिखा सकें जी कि हम इसको ऐसा बनाएंगे। तो जब आपके यानी जो खिता आपके पास मौजूद है, अगर उसको आप वैसा नहीं बना सके जो आप दुनिया को दिखा सकें, तो ये एक झूठ है, और इस झूठ को हमें जल्दी समझने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन आपसे ऐड करता चलूँ कि मकबूजा कश्मीर में जब भी इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पर वो अपनी रियासती जमात को तरजीहत देते हैं मेरे इल्म के मुताबिक, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा होता है कि जिस गवर्नमेंट की हुकूमत पाकिस्तान में होगी तो आवाम का एक ट्रेंड बन जाता है, वो उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसी पार्टी को इक़्तिदार में लाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू? असल में ये जो रियासती और गैर रियासती का कॉन्सेप्ट है, ये तो उसी वक्त क्लियर हो जाता है कि जब कोई भी पार्टी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में इलाके हिंदुस्तान की बात कर दे, या मुजरम कॉन्फ्रेंस जिसे आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसकी सूरत में इलाके पाकिस्तान की बात कर दे, तो मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो जाती है ये बात। यानी माँ का जो है वो नेका आप पड़ोसी मुल्क से भी कर रहे हैं और ख़ुद को दावेदार साबित कर रहे हैं जी कि मैं माँ का बड़ा वफादार हूँ, तो ये मेरे जो है डबल स्टैंडर्ड है। इसलिए रियासती और गैर रियासती की जो सवाल है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हर दो तरफ जो है वो पड़ोसी मुल्कों के सहूलतकारी का रूप देने वाले लोग हैं। और जो इलेक्शन की आपने बात की, तो इलेक्शन तो यहाँ होता नहीं है, यहाँ तो सारी 100% सिलेक्शन की बात है। हाल ही में ये बस्ती हल्के में एक सीट जीती गई, और उसके जो विनर होने के बाद जो स्पीच जो वहाँ पे जो तकारीर हुई उसमें आप सुन सकते हैं उन सारी तकारीर को। तो उनमें तो कोई हाफिज साहब हैं जो पाकिस्तान के जो आजकल कुछ क्या कहते हैं वो चीफ हैं महकमा ज़राअत के, तो वो जो है उनको खासा जो है ना अप्रिशिएट किया गया कि ये उनकी मेहरबानी से जो है हमने सीट जीती है। तो जब यानी एक हल्के की सीट जो है वो महकमा ज़राअत ने जीतनी और हारने का फैसला करना है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ होने वाले इलेक्शन कितने शफाफ होंगे। ये एक ख़ास नज़रिए के लोगों को, एक ख़ास फ़िक्र के लोगों को, और मैंने फिर आपसे वही कहना है कि एक ख़ास जो सोच है जिसका मकसद जो है वो आवाम को ग़ुलाम और इस्तेसाल में रख के करप्शन करना होता है, और ये हिस्सा बाकायदा हमारे जो काबिज़ मुल्क हैं पाकिस्तान की सूरत में, हिंदुस्तान की सूरत में, उन तक जो है फीड पहुँचाना होता है। यहाँ वही जीतता है और उस जीत का फैसला पहले हो जाता है। अवाम तो महज जो है एक तमाशा होती है, और उसको बरादरी की बुनियाद पर जो है नफरत की बुनियाद पर इसलिए लड़ाया जाता है ताकि वो हकीकत को ना पहचान सके। अगला क्वेश्चन एक आखिरी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बेशुमार वसाइल हैं, टूरिज़म के बहुत बड़े सहूलियात हमारे पास हैं, हम प्रोमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे डैम है, मंगला का डैम हो गया, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी इस रियासत की आवाम को 24 घंटे तो क्या 10-12 घंटे भी मुकम्मल बिजली नहीं मिलती। इस पर आपका गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके हैं कि हमने एक अवामी एताद बनाया था अवामी एक्शन कमेटी के नाम पे बाग में, रावलाकोट में अंजमन ताजरान और अवामी एक्शन कमेटीज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इसी तरह कहीं अवामी हकूक़ मोमेंट्स के नाम से, अवामी हकूक़ एताद के नाम से हमारे ही दोस्त जो हैं वो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जो मुतालबात थे उनमें पहला मुतालबा यही था कि रियासत जो है वो 5000 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है, ये 100 कार्ड रियासत जो है, और यहाँ की जो ज़रूरत है वो 350 मेगावाट है।
اور 350 میگا واٹ جو ضرورت ہے اس کو ریاست کی عوام تک جو ہے وہ فری جو ہے وہ پہنچایا جائے. یہ ہمارا جائز اور بنیادی اور درست مطالبہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سو کارڈ یہاں پہ جو کیپشن مافیا جو حکمرانوں کی صورت میں، اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، انتظامیہ کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیونکہ 100% جو ہے اپنی تنخواہوں کے علاوہ جو ہے وہ رشوت پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس کو ظاہر کرپشن کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ پاکستان سے 2 روپے 39 پیسے جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اور یہاں 25 سے 35 روپے تک پر یونٹ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. اب ایک تو یہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں، اور اگر اس کو آپ ایک نارمل، یعنی میں آپ کی اس سوال کو شارٹ کروں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس 100 کا لداخ کشمیر میں 5000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، جس کو اگر 5 کے ساتھ ضرب مارا جائے اور پھر مہینے اور پھر سال پہ اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، میرے پاس ساری ڈیٹیل موجود ہے، تو وہ کم از کم 26 کھرب روپیہ بنتی ہے اعداد و شمار. یعنی یہ درست ہے. یہ آج کی جو ریٹ ہے اس میں اگر اس کو 25-30 سے ماریں گے تو یہ تو یعنی سینکڑوں کھرب بن جاتا ہے. لیکن 5 روپے کے ساتھ اگر ضرب ماریں تو اس کی جو اعداد بنتی ہیں وہ 26 کھرب روپیہ بنتی ہے. اب 26 کھرب روپے جو ہیں وہ آپ خالی بجلی کی مد میں پاکستان آپ سے لوٹ رہا ہے اور بدلے میں 2 کھرب آپ کو بجٹ دے دیتا ہے، 1.5 کھرب آپ کو بجٹ کٹ لگتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں آپ کہ ہمیں جی بڑا بجٹ مل گیا ہے. کیوں؟ پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ اس خطے کے اندر جو خاص قسم کا مافیا بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے ابھی ایک خاص ترمیم کی ہے جس میں جو ہے وزارتیں بڑھا دی گئی ہیں، کام کوئی نہیں ہے. یعنی 100 کارڈ آزاد کشمیر میں 4 وزیر جو ہیں اسے بخوبی اور بآسانی 4 ڈپٹی کمشنر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں انہوں نے کھانا پینا ہے اور انہوں نے جو پڑوسی ملک سے جو مراحت حاصل کرنی ہے وہ اسی بنیاد پہ کی ہوئی ہیں کہ آپ کو ایک خاص سٹیٹس دیا جائے گا، آپ جو ہے وزیر ہوں گے، آپ مشیر ہوں گے، آپ وزیر اعظم ہوں گے، اور ان سب کے اوپر لینڈ افسران ان کے جو ہے والدین کی طرح بیٹھا دیے جاتے ہیں. عملاً جو ہے وہ سارے ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر دیا گیا ہے اور اس قبضے میں ان کا ہاتھ بڑا ہے. پڑوسیوں کا ہاتھ کم ہے، ان کا ہاتھ زیادہ ہے کیونکہ یہ سہولت کاری کا روپ دار رہے ہیں. اس میں سیاحت کے اعتبار سے بھی اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ ظاہر ہے بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر جائیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو صرف سیاحت ہی پہ بیس کرتے ہیں. وہ صرف سیاحت ہی پہ بیس کرتے ہیں. یہاں ڈیفینیٹلی بہت کیپیسٹی ہے، لیکن اس کو کیا کریں گے؟ اس پہ بھی یہ قبضہ کریں گے جیسے گلگت میں کیا. جو جنرل ریٹائر ہوگا وہ آ کے یہاں پہ کبھی کسی مالی ابھی باغ کے اندر بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی آپ نے خود دیکھا لسڈنا کے مقام پہ، سودن گلی کے مقام پہ. تو یہاں مقامی لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا، اور یہی جو مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے جو کٹ پتلی ہیں یہی ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور اس قبضے کو جو ہے دوام بخشنے کے لیے اپنی جو سروسز ہیں جو ہمیشہ دیتے آئے ہیں اور یہ نسل در نسل اس کو آگے پروان چڑھائیں گے. آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینئر وائس چیئرمین جناب سردار عثمان کاچر صاحب. ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی ریاست کی جو بھی پہچان ہے اس کو برقرار رکھیے، ریاست کی پہچان کو ختم نہ کیجیے، اور آپس میں قبیلائی تعصب، علاقائی تعصب اس کو ختم کیجیے، یکسوئی کے ساتھ اپنی ریاست کے لیے کام کیجیے. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ثقلین پیر پنجالی پہاڑی آپ سے اجازت چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.